علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پڑا ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے مقرر، اور اللہ نے یہ 12 مہینے کب بنائے؟ یہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے کے وقت میں 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ ویسے تو ہر مہینہ قابل احترام ہے، ہر وقت قابل احترام ہے، لیکن بعض چیزوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے اور مہینوں کے اندر رمضان کو فضیلت حاصل ہے، اور دنوں کے اندر جمعہ کو فضیلت حاصل ہے، مخلوق کے اندر انسان کو فضیلت حاصل ہے، انسانوں میں ایمان والوں کو فضیلت حاصل ہے، تمام امتوں میں امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہے، ایمان والوں میں صحابہ کو فضیلت حاصل ہے، صحابہ میں حضرت ابو بکر کو فضیلت حاصل ہے، انبیاء علیہم السلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبے رکھے ہیں۔ سب سے اونچا مرتبہ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے اندر اللہ نے ایک دوسرے کی فضیلت بڑھ، کسی کی کم کسی کی زیادہ رکھی ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا مہینہ، دوسرا دن، یہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، اس کو بھی فضیلت حاصل ہے، لیکن کسی کا مقام اونچا ہے۔ تو 12 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا مہینہ بھی ہے، جس کی آج 20 تاریخ ہے۔ اکثر مہینوں کی تاریخیں یاد نہیں رہتی، ہم کو بھی یاد نہیں رہتی، بعض مخصوص مہینوں کی تاریخوں کو خاص کر کے یاد رکھنا پڑتا ہے، پوچھ کے یاد کرنا پڑتا ہے۔ رجب کا مہینہ، اس کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی نے ایک دعا فرمائی تھی۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اس دعا کا اہتمام کیا یا نہیں کیا۔ دعا کا اہتمام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی چاند بھی نہیں دیکھا ہو، تو چاند جو ہے مہینہ ختم ہونے پر اور نئے مہینے کے آغاز پر چاند نظر آتا ہے۔ عام طور سے چاند دیکھ کر کے مہینہ شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھنے سے مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن فضیلت اس بات کی ہے کہ چاند کو دیکھنا چاہیے، اور جب چاند دیکھیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ کیا دعا ہے؟ لیکن رجب کا چاند دیکھ کر ایک دعا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔
اس سے رمضان کے انتظار کا، رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 مہینے پہلے دعا کی کہ زندگی میں اتنی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ رمضان تک پہنچ جائے۔ اگر ہم نے چاند دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو اب اس بات کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رمضان بالکل قریب ہے، ابھی تو میں سمجھتا ہوں 40 دن باقی رہ گئے رمضان کو، ایک ایک دن اس میں سے کم کرتے رہیں تو رمضان قریب ہوتا جائے گا۔ تو 40 دن باقی ہیں، آج اگر 20 تاریخ ہے تو ادھر کے 10 دن، پھر اس کے بعد کے 30 دن پھر رمضان آ جائے گا، تو رمضان کے آنے کے لیے 40 دن باقی ہیں۔ تو اب ایک ایک دن دعا کرتے رہیں کہ اللہ رمضان قریب ہے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجیے آپ۔ لیکن عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ جو کام جس مہینے میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس مہینے میں وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا رواج معاشرے کے اندر پڑا ہوا ہے، معاشرے میں جو رواج چلا اسی کے پیچھے چلا۔ ہر مہینے کے تعلق سے جو فضیلتیں، جو احکامات ہیں وہ شریعت کے اندر ہیں، اور کچھ رسم و رواج ہیں جو کسی مہینے کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ رسومات محرم کے ساتھ خاص ہیں، کچھ رسومات سفر کے ساتھ ہیں، کچھ رسومات ربیع الاول میں ہوتی ہیں، کچھ ربیع الثانی میں ہوتی ہیں، جمادی الاول میں ہوتے ہیں، جمادی الثانی میں بھی ہوتے ہیں، رجب میں بھی ایک خاص رسم ہوتی ہے، اور پھر شعبان میں بھی ہوتا ہے، پھر رمضان میں، اسی طرح پورا سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، اور ایسی رسومات ہوتی ہیں جس سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف وہ کام کرو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے، اور اس کام سے منع کیا جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اتنی رسومات ہیں جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، جیسے اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا، اب 20 تاریخ بولتے ہی یاد آ رہا، اب کچھ بولنا چاہ رہی شاید مجھ سے بل، چونکہ 22 رجب کو کنڈوں کی رسم ہوتی ہے، ابھی سے کنڈے خرید رہے لوگ، اور یہ ایک خاص رسم ہے، اور اس کا تعلق شریعت سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ابھی رسم ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں 22 رجب کو کریں گے، جس کو کنڈوں کی رسم کہتے ہیں، تو میرے کو تو معلوم نہیں کیسی رسم ہوتی ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اس کا کیا اہتمام ہوتا ہے لوگوں کے نزدیک، اور ابھی بہت کچھ ہوتا ہے کنڈوں کے موقع پہ۔ ایسے رسم و رواج ہیں کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا، اور خاص کر کے جو پرانے لوگ ہیں، جو بڈھے لوگ ہیں، انہوں نے بہت اہتمام کراتے ہیں۔ نوجوان تو جن کے علم میں صحیح بات آ گئی ہے وہ اس سے بچتے ہیں، لیکن بڈھے نہیں چھوڑتے ہیں۔ کنڈا نہیں کرے تو تیرا کنڈا نکلتا، دیکھ پہلے کنڈا کرنا بولتا، اور وہ کنڈوں کی رسم بھی خاص ہوتی ہے، وہ کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی، چھپا چھپا کے کرنے کی رہتی ہے۔ پوریاں پکیں گے، کھیر بنیں گی، چھپا کے کھائیں گے، کوئی دیکھنا نہیں، نہ وہ جو پکا رہے ہیں انہوں سب کو دکھے تو چلتا، لیکن جو چیز پکائے وہ کس کو بھی نہیں دکھنا رہتا۔ کنڈے پردے میں رہنا اور جے پردہ باہر رہنا رہتا، انہیں پھرتے رہنا، اور کنڈے پردے میں رہنا، کوئی بھی نہیں دیکھنا، اندر آ کے کھانا، ہاتھ بھی اندر خاص دھونا، کھانے کے بعد کا بھی ہاتھ کنڈے میں دھونا، کھانے کے بعد کا بھی ہاتھ کنڈے میں دھونا۔ ایک مولانا بولے میرے کو بھی غلطی سے لے کے گئے ایک جگہ، اب میں ہاتھ دھونے اٹھا تو پکڑ کے بولے مجھ سے باہر نہیں جانا، پانی آپ کا ہاتھ کا، نالی میں نہیں جانا۔ پھر کہاں دھونا بھائی؟ بولے اس کے اندر دھو، بکیٹ رکھے اس کے اندر، بولے اس کے اندر کہیں کو دھونا؟ بولے فاتحہ کا پانی ہاتھ دھونے سے نالی میں جاتا، بے ادبی ہوتی ہے۔
پھر مولانا بولے پھر وہ کھیسو کہاں جاتا، پھر اس کا ایک کنڈا الگ ہونا، وہ بھی تو کہاں تو جاتا نا۔ تو یہ رسم و رواج آج معاشرے کے اندر ہے، اور اس کی تاریخ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ منسوب کی گئی ہے جس کا رجب سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور کسی کو فکر بھی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے معلوم کرنے کی بھی فکر نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ان سے منسوب ہے، تاریخ کے اندر امام جعفر صادق کی پیدائش اور وفات دونوں بھی رجب میں نہیں ہوئی، شوال میں وفات ہوئی اور رمضان میں پیدائش ہوئی، اور رجب میں کچھ بھی ہوا نہیں، لیکن منسوب ہوئی امام جعفر صادق سے۔ اب اگر ہر ایک کی پیدائش اور ہر ایک کی موت پر کچھ تو بھی رسم کرنا ہوتا تو ایک لمحہ بھی آدمی خالی نہیں رہ سکتا۔ آج مل صاحب پیدا ہوئے، کل امام صاحب پیدا ہوئے، پرسوں ہمارے بابا پیدا ہوئے، پرسوں دادا مرے، کتنے رسمہ کریں گے؟ رسمہ کر کر کے وہ مرنے والا تو مرتا ہے، زندہ بھی مر جاتا۔ یہ کیا رسمہ نکالے، بڈھے کے کام ہیں، ہمیشہ جو ہے کچھ تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے ہر عمل کو نبی کی لائی ہوئی شریعت سے ملائیں، کتاب اور سنت سے ملائیں، علماء سے معلوم کریں، اور باپ دادا کے راستے پر نہ چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ وہ لوگ پہلے کے لوگ جہالت کی وجہ سے کوئی کام کرتے تھے، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم اس راستے پر نہ چلیں جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بلکہ اس راستے پر چلیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر کہ تمہارے لیے نبی جس بات کا حکم دیں اسی کو کرو، اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کے یہاں وہی عمل مقبول ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے سے میچ کھاتا ہے، اور طریقے سے ہٹ کر کے کوئی اچھا کام بھی کرے تو قبول نہیں۔ کوئی حج بھی کر رہا ہے نبی کے طریقے کے خلاف تو قبول نہیں، اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے نبی کے طریقے کے خلاف تو وہ بھی قبول نہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے نبی کے طریقے کے خلاف تو قبول نہیں۔ تو جو کام عبادت کے لائن سے ہے اگر نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو قبول نہیں ہے، تو جو رسومات پھیلی ہوئی ہیں وہ کیسے اللہ سے قریب کر سکتی ہیں؟ اسی لیے ہم لوگوں کو ایسی رسم بہت پسند ہے جس کا تعلق کسی کھانے سے ہے، خالی کھاتے رہنا، رجب میں کھاتے رہنا، اور 27ویں رجب کو معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی ایک ہے، اس کی بھی تاریخ ہے، لیکن اس کے اندر جو رسومات کرتے ہیں اس کا بھی تعلق نہیں۔ 27ویں رجب کا روزہ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو ضروری سمجھ کے رہتے تھے، اور حضرت عمر باہر نکل کے بازار میں ایک ایک آدمی کو پکڑ کے پانی پلاتے تھے، تم پانی پیو۔ اگر کسی کا روزہ ہوتا تو اس کو توڑوا دیتے تھے کہ آج کا روزہ سنت سے ثابت نہیں ہے، تم اس کو ضروری سمجھ کے کر رہے ہو تو غلط ہے، اگر روزہ رکھنا چاہ رہے ہو تو کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہو۔ تو بعضی چیزیں جو ضروری سمجھ کے رکھی جاتی ہیں وہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ کنڈوں کی جو رسم ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس کو ضروری سمجھنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کسی بزرگ سے کوئی تعلق نہیں، کسی صحابی سے کوئی تعلق نہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس کے اندر جو کچھ رسمیں ہوتی ہیں سب غلط ہیں، کھانے والے بھی غلط ہیں، کھلانے والے بھی غلط ہیں۔ ایک صاحب بولے ہم کنڈے کا کھاتے ہیں، کنڈے کے اندر کے پورا کھاتے ہیں، کنڈے کیسا کھاتے ہیں؟ مجھ سے وہ تو مٹی کے رہتے ہیں۔ تو زیادہ کھانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انسان یہ سمجھ رہا کہ کھاتے رہنا اللہ کی نعمت ہے، ہر چیز کھاتے رہنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ناپسند ہے وہ شخص جس کے پیٹ موٹا ہے، پیٹ بڑے بڑے ہیں، جس کے کھانے سے پیٹ موٹے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ دونوں برابر تھے، اور آپ کی ایک حدیث ہے
کہ کافر زیادہ کھاتا ہے، مسلمان زیادہ نہیں کھاتا۔ یہ بھی ایک نشانی بتائی، جہاں یہ بتایا کہ مومن اور کافر کی نشانی یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے، کافر نماز چھوڑتا ہے۔ مومن اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہے، کافر نہیں کرتا۔ وہاں پر یہ بھی فرمایا کہ مومن کی علامت یہ ہے جو کم کھائے اور سیر ہو جائے، اور کافر وہ ہے جو زیادہ کھائے۔ ایک آدمی جو کفر کی حالت میں تھا، اللہ کے نبی کا مہمان ہوا تو آپ نے اس کو دودھ کا پیالہ دیا، وہ دودھ پی لیا، پھر ایک پیالہ دیا تو وہ بھی پی لیا، تیسرا دیا وہ بھی پی لیا، چوتھا پی لیا، 7 پیالے پی لیا۔ تو وہ چلا گیا، پھر مسلمان ہوا، پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تو آپ نے پھر دودھ پیش کیا تو 1 پیالہ پیا۔ اللہ کے نبی نے دوسرا دیا تو اس نے کہا کہ بس اب میں سیر ہو گیا ہوں۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں کھاتا ہے۔ 7 حصے زیادہ کافر کھاتا ہے اور مومن تھوڑا کھاتا ہے، اللہ سیراب کرتے ہیں۔ اور ہم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ کھانا کھانا ہے تو پیٹ کے 3 حصے کرنا، 1 حصہ غذا کے لیے، 1 حصہ ہوا کے لیے، اور 1 حصہ اس کے لیے کہ آدمی اس کو باقی رکھے سانس وغیرہ کے لیے۔ لیکن اب کیا بولے، تیسرے حکم تک کھا رہا ہوں۔ تیسرا حکم میں بہت دنوں تک سوتا ہے۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ بولے جتنے حکم دیے تھے وہ پورے حکم پورے کر رہے، پیٹ بھر کے کھا رہے، اور باہر نکلے پھر کوئی بھی ملا تو بولے گنجائش نہیں، لیکن آپ کا دل رکھنے کا تھے، آپ کا دل رکھنے کھا رہا، گنجائش نہیں ہے مگر دل رکھنے کھا رہا۔ اور بعض لوگ کھا کھا کے کیا بول رہے ہیں، پیٹ تو بھر گیا مگر دل نہیں بھرا کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنے پورا جتنا حصہ اس کو کھانے کا تھا اس سے زیادہ کھا لیا، ہر حصے کو پورا کر لیا۔ یہ مومن کی علامت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کو 2 چیزیں ناپسند ہیں، 1 چیز پسندیدہ ہے۔ انسان کے جسم سے نکلنے والی چیزوں میں 2 چیزیں ناپسندیدہ ہیں اور 1 چیز پسندیدہ ہے۔ 2 چیزیں ناپسند کیا ہیں کہ مومن جمائی اگر لیتا ہے یہ شیطان کی طرف سے اللہ کو ناپسند ہے۔ جمائی اگر آیا منہ کھول، جمائی اگر آئی تو اس کو کنٹرول میں کرنا اور اپنا الٹا ہاتھ الٹا رکھنا اس کے منہ پر، منہ کھلا نہیں رکھنا، پورے مکھیاں مکوڑے اندر گئے جیسا جمائیاں لیتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ آواز بھی لگاتے ہیں۔ اللہ کو ناپسند ہے جمائی۔ اور ڈکار اللہ کو ناپسند ہے۔ ڈکار لیتا ہے آدمی، بعض لوگ تو ایسے ڈکارہ لے رہے نماز توڑ کے جانا دل بولتا، نماز میں ڈکارہ لیتے رہتے، اور رمضان میں تو پوچھو نہ کو، تراویح پوری ستیاناش ہو کے جاتی۔ ڈکارہ گرنا کا تراویح کا رکعتیں گرنا سوچتوں میں، ہر رکعت میں 2 ڈکارہ، 40 ڈکارہ 20 رکعت میں۔ کیا ہے وہ روزہ تو ایک دن بھر کھانا پڑتا نا، نہیں تو چکر آتی کتے اور آ رہے ہیں۔ اللہ کو ناپسند ہے مومن کی ڈکار، مومن کی جمائی اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جو چیز پسند ہے وہ چھینک ہے، اللہ کو چھینک پسند ہے، اور چھینک جو آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ 3 فائدے چھینک کے، ابھی میں ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے بیان فرمائے چھینکنے میں 3 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کے جسم کے اندر کچھ ایسے جراثیم ہیں جو چھینک کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں، چھینک کے ذریعے سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے فائدہ یہ ہے کہ جسم کے اندر کہیں خون اگر رک رہا ہے، کہیں آدمی کیا بولتا، ہاتھ میں چمٹیاں بھر رہے ہیں، پاؤں میں چمٹیاں بھر رہے ہیں، چمٹیاں کیسے بھرتے ہیں اس کے اندر؟ چمٹیاں نہیں بھرتے، جب دوران خون کے اندر فرق آتا ہے، خون کہیں رک جاتا ہے تو اس سے آدمی کا ہاتھ اور پیر سن ہو جاتا ہے۔ تو چھینک کے ذریعے سے دل کی حرکت رک کر پھر خون پریشر سے پورا پاس ہوتا ہے، اس کے آدمی کے جسم کے اندر دوران خون صحیح ہوتا ہے چھینک کی وجہ سے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ چھینکنے والے کو فالج کا اثر کبھی نہیں ہوتا، چھینکنے والے کو، مگر ناک میں کاڑا کر لے تو چھینکنا نہیں۔ مول صاحب بولے بول کے ہلو دستی کا ناک کونا یوں کر کے گھسا لے رہے ہیں۔ چھینک آنا الگ ہے، چھینک کو لانا الگ ہے۔ تو چھینک سے یہ فائدے ہیں، اسی لیے اللہ کو چھینک پسند ہے اور ڈکار پسند نہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ
کہ ایسا کام نہ کرے جو اللہ کو ناپسند ہو، اور زیادہ کھانے کے جتنے رسم و رواج ہیں اس پر ہم عمل کریں۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہے کسی کے مرنے پر ایصال ثواب کی نیت سے کھانا کھلانے کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کھانا کھلانا ضروری ہے، 10 دن ہوئے، آج 40 دن ہوئے، آج سال ہوا، یہ کھانا کھلانے سے یہ ایسی رسم ہو گئی کہ اگر کوئی نہیں کھلاتا تو اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کا بچہ 10 دن کے بعد جو رسم تھی ان کے خاندان کی، اس نے کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے کا انتظام کر کے جب دسترخوان لگایا تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی ایک بات سن لو پھر کھانا کھاؤ۔ اس نے اعلان کیا کہ دیکھو آپ سب کو معلوم ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، اور یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دل کے اوپر کیا گزری وہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ وہ تو اس زمانے میں تھا کہ والد کا انتقال ہوا تو دل پہ کچھ تو گزرتا تھا، اب تو مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی مرے تو تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو بچے نے کہا کہ میرے دل پہ اس وقت کیا کیفیت ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور پھر آپ سوچو میں اتنا مشکل اور پریشانی میں اور غم میں ہوں، میری دن رات جو ہے والد کی یاد میں میرے گزر رہے ہیں، اور آج آپ رسم و رواج کے تحت کھانے کے لیے میرے گھر پہ جمع ہوئے ہیں، تو آپ سوچو کہ آپ کیسے ہیں، ایسے موقع پہ کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے، چلو بسم اللہ والا برکت اللہ شروع کرو۔ سب بولے پورا پانی پھیر دیا، اسے باتیں بول دیا، اب کیا کھاتے بول کے سب ہاتھ چھوڑ دے کے دسترخوان سے اڑ گئے، بولے آئندہ اس رسم کو ختم کر دو۔ تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ ایسے رسم و رواج کو ہم ختم کر دینا چاہیے۔ کسی کے مرنے کے بعد کھانا کھانا، مردہ کہہ رہا ہے کہ میری شادی میں اتنے لوگ کھانا نہیں کھائے جتنا میرے مرنے کے بعد کھا رہے ہیں، میرے کو ثواب پہنچاتے ہیں، تو یہ ثواب پہنچاتے ہیں ڈکارا لینے والے، یہ ثواب نہیں پہنچاتے۔ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ جس کے فاقے گزر رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایسے لوگوں کو دعوت نہیں دیتے اپنے کھانے کے اندر جو غریب ہوتا ہے، بلکہ غریبوں کو ہم ہکال دیتے ہیں، گھروں سے دھتکار دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو جمع کرتے ہیں جن کے پیٹ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کھانا کھلانے سے مردے کو کسی قسم کا ثواب نہیں پہنچتا۔ تو کھانے والوں کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بعض لوگ اتنا کھاتے تھے، اب تو کم کھا رہے ہیں، اس لیے کم کھا رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اگر زیادہ دنوں تک کھانا ہے تو تھوڑا تھوڑا کھاؤ، جلدی کھا کے مرنا ہے خوب کھاؤ بلکہ، چونکہ بیماریوں کا مجموعہ ہے زیادہ کھانا۔ پہلے زمانے میں لوگ فاقے سے مرتے تھے، اب زمانے میں لوگ زیادہ کھا کے مر رہے ہیں۔ کیوں مرے؟ بولے اتنا کھا لیے کہ نیچے کا راستہ اور اوپر کا راستہ دونوں چالو ہو گئے، دونوں انکمنگ آؤٹ گوئنگ دونوں چالو ہیں اور معاملہ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ تو ایک اماں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ ہمارے گھر کا یہ رواج ہے کہ کسی بھی دعوت میں جاؤ تو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آؤ، پیٹ بھر کے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ کسی دعوت میں گئے تو پہلے تو دعوت کا وہ رخہ روز دیکھتے رہتے ہیں، کہیں مس ہو جائے گا، ہاں روز دیکھتے رہتے ہیں، اور اس دن جس دن دعوت رہتی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے، اس کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، بھائی شام میں آج ذرا دل بھر کے کھانا ہے۔ اللہ پیٹ بھرنے کا حکم دیا وہ دلا مر رہے۔ تو شام میں دعوت میں جانا تھا تو ماں نے نصیحت کی اپنے بچوں کو، بیٹے ہماری خاندانی روایت کو باقی رکھنا، تمہارا باپ جو ہے اتنا کھاتا تھا، تم لوگ کم کھا کے باپ کو بدنام مت کرنا۔ بہت نصیحت کی، پہلے کے اماں یہاں نصیحت کرتے تھے تو یہ اب کی اماں یہاں اسی نصیحت کریں خوب کھانا بول کے، تو بیچارے اماں کی نصیحت پہ عمل کر کے اتنا کھائے کہ دسترخوان سے اٹھنے نہیں آ رہا، تو بازو والے بغل میں ہاتھ ڈال کو اٹھا کو لے گئے گھر کو، ادھر ایک آدمی بغل میں ہاتھ ڈال کے، خان صاحب خوب کھا لیا، اماں کی نصیحت تھی، پیران پیر بھی اماں کی نصیحت پہ عمل کر کے فاقے کر رہے تھے، انہوں ان کے ماننے والے خوب کھا کے عمل کر رہے، اس لیے ان کو اٹھا کے گھر کو لا کے پہنچائے۔ اماں دیکھی کہ 2 آدمی کندھے میں ہاتھ ڈال کے لے کے آ رہے، تو خوشی کا اظہار نہیں کیا، بہت افسوس کیا، اور آنے کے بعد ایک تھپڑ مارا، کہا کہ آخر تم لوگ باپ کی روح کو تکلیف پہنچائے، باپ خبر میں پریشان ہے کہ میرے بچے میرے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تمہارے باپ کھاتے تھے، ان کو چارپائی پہ ڈال کے 4 لوگ لے کے آتے تھے، تم لوگ چل کے کیسا چل کے آ کے باپ کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو آج معاشرے کے اندر ایسی رسم و رواج
ہم نے پیدا کر لیے ہیں جس کے اندر کھانے سے تعلق ہے، ہر چیز کا۔ کسی کی محبت میں آدمی اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے فراق میں آدمی فاقے کرتا ہے، اور ہم ان کے فراق کے اندر زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ رجب کا مہینہ 22 رجب کے جو کنڈے ہیں، اس کی حقیقت اسلام کی تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ رسم آئی ہے دشمنان اسلام سے، اور اس پر عمل کرنے والے سب دشمن اسلام ہیں۔ اصل میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 22 رجب کو ہوئی۔ 22 رجب کو جو کنڈوں کی رسم ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں دشمنان اسلام نے چھپ چھپ کر کے مٹھائی تقسیم کی تھی اور کھائے تھے۔ آج اس کی رسم پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ کاتب وحی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی جن لوگوں سے لکھاتے تھے وہ وحی حضرت امیر معاویہ بھی لکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، اور ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں۔ ان کی وفات پر جو خوشی منائی دشمنان اسلام نے، آج معاشرے کے اندر مسلمان اس پر عمل کر کے وہ گناہ کر رہے ہیں جو دشمنان اسلام نے کیا ہے۔ اگر ہم لوگ ضروری سمجھ کر کے اگر کھا رہے ہیں یا ایک رسم چلی ہے اس کے مطابق کھا رہے ہیں، تو اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی چیک کریں کہ یہ تاریخ نکلی کہاں سے۔ امام جعفر صادق کی فاتحہ نہیں ہے، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں ہے، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں ہے۔ اور ایک صحابی کا مقام اس دنیا کے اندر کوئی ولی نہیں کر سکتا، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بہت اونچا مقام ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ خلفائے راشدین کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد، حضرت امیر معاویہ نے جو خلافت کی ہے وہ بہت عظیم الشان خلافت ہے۔ تاریخ کے اندر بنو امیہ کا جو خلافت کا زمانہ ہے وہ امیر معاویہ سے شروع ہوا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کی وفات کی تاریخ 22 رجب ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ایسے رسم و رواج جس کے اندر ہمارے ماں باپ نے اس کو رسم کو رواج دیا ہوا ہے، اس میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی اسی کے اندر پڑھ کے اس رسم و رواج کے متعلق اگر عمل کرتے ہیں تو ہم احتیاط کریں، معلوم کریں کہ اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے۔ تو رجب کا یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان لامتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بہت قابل احترام ہے، اس کے اندر بھی آدمی کو چاہیے کہ اس کا احترام کریں، اور جو رسم و رواج اس کے اندر آج معاشرے کے اندر عام ہوئے ہیں اس سے پرہیز کریں۔ تو ابھی یہ مہینہ اس تاریخ سے بھی منسوب ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ہوئی تھی، اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آئندہ کسی جمعہ میں کریں گے۔ تو اس میں 2-3 باتیں جو عام معاشرے کے اندر رواج پکڑی ہوئی ہیں، ایک تو یہ رجب کے کنڈوں کا مسئلہ ہے، دوسرے رجب کے 27ویں شب کو جاگنا ہے۔ جاگنے کی جو راتیں ہیں، ایک رات بھی جاگنے کی نہیں ہے، ایک رات بھی جاگنے کی نہیں ہے۔ شب برات، شب قدر، یہ جو کچھ ہے یہ جاگنے کی راتیں نہیں ہیں، یہ اللہ سے مانگنے کی راتیں ہیں۔ تو رجب 27 رجب یہ تو جاگنے کی رات ہی نہیں ہے۔ ویسے تو مسلمان کو چاہیے کہ رات میں جلدی سوئے اور صبح جلدی اٹھے، ایسے وقت میں اٹھے جب سارا عالم سو رہا ہے، اس وقت وضو کر کے اللہ کے دربار میں آ کر کے نماز پڑھنے والا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جائے اور صبح میں جلدی اٹھے۔
اور غیر مسلم اس پہ عمل کر رہے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا معاشرے کے اندر یہ حال ہے کہ جس گلی کے اندر رات میں 2 بجے تک بھی آباد رہیں، ہوٹلیں کھلی بھی رہیں، پان ڈبے کھلے ہوئے رہیں اور گاڑیوں پر لوگ پھرتے رہیں، وہ مسلمانوں کا محلہ۔ اور صبح میں قبرستان نظر آئے جو ایریا، وہ ایریا مسلمانوں کا۔ کب اٹھے؟ صبح 10 بجے اٹھتا ہوں، صبح 10 بجے اٹھتا ہوں اور اس کے بعد منہ دھو لیتا ہوں۔ ایک صاحب بولے منہ کیا دھوتے؟ شیر منہ دھویا کیا کہتے؟ منہ بھی نہیں دھو رہے، کیسے ہوں گے؟ دیکھو، وضو کرے تو منہ دھونے کی نوبت آئیں گی، مسواک کرنے کی نوبت آئیں گی، صبح اٹھیں گے تو برش کرنے کی۔ ایسے وقت میں اٹھ رہے ہیں کہ بالکل جو ہے کاروبار، دکان کھولنے جانا ہے یا آفس کو جانا ہے، اب برش کرنے کا موقع، مسواک کی تو توفیق نہیں ہوتی، کلی مار، چمبار کلی مار رہا ہوں۔ کیا ہے چمبار کلی؟ میرے کو نہیں معلوم، مار گا چمبار کلی۔ ایک جنا بولے شیر منہ نہیں دھوتا، کہتے شیر وہ دھوتا جا کو، وہ کہیں دھو لے، منہ نہیں دھونا کہتے۔ ایسے ہم لوگ ہیں، ایسی نحوست ہوتی ہے مسلمانوں کے گھروں کے اندر۔ صبح اگر گئے سب سوم سام پڑا ہوا ہے، کنڈے لگے ہوئے ہیں، اور صبح میں اللہ کی طرف سے رزق تسلیم ہوتا ہے۔ نوم الصبحتی یمنع الرزق، کہ صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ آج رزق کو روکنے کے سارے اسباب ہمارے پاس موجود ہیں، اور گلا کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسی حالت ہو گئی، مسلمانوں کے سب دشمن ہو گئے۔ کوئی دشمن کسی کا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے نفس کا دشمن ہے۔ گھروں میں جو رزق کے دروازے تھے ہم نے سارے بند کر دیے۔ صبح کا سونا، صبح کے سونے سے مراد یہ ہے کہ نماز فجر کو چھوڑ کر کے سو جانا یہ رزق کو روکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر رات کو جاگنا، جا کے دیکھو مسلم چوک پہ، نام بھی رکھے، دیکھو چوک بھی مسلم ہو گئے، مسلم چوک پہ دیکھو ماشاءاللہ رات کے 2 بجے بھی اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اتنے کام والے آدمیاں ملیں گے، بہت کام، بیچارے بہت مصروف ہیں، گاڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چائیں پی رہے ہیں، چور دروازے ہیں ہوٹلوں کے بھی، ہاں خالی پولیس آ رہی بولتے کہ شٹر گراتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں، ایسا ہلو سگریٹ نیچے سے دیتا ہوں، ایسا لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہو رہا پوری امت کی فکر ان کو ہے، پوری امت کی، بھائی ایسا ہو رہا کرتے، ایسا نہیں ہونا تھا، پھر کیسا ہونا تھا؟ آپ جو کر رہے ہیں ویسا ہونا تھا، ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہونا تھا، اللہ جیسا چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہونا۔ یہ آج ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو تعلیم دی ہے کہ صبح کو جلدی اٹھو اور رات کو جلدی سو جاؤ، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کر کے آج جو حالات معاشرے کے اندر ہمارے متعلق ہوئے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہم دوسروں کے اوپر بول رہے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں ہم دوسروں کے اوپر بول رہے ہیں، اپنے اوپر کوئی نہیں۔ اپنی برائیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہے، ہم خراب ہیں۔ پیٹرول پمپ پہ جا کے 100 روپے ہو گیا، ایک صاحب بولے کتنا تو ہم نے، میرے کو کیا کرنا، میں بھراتا ہوں 100 روپے کا، کہتے کتنے کا تو 10 روپے کو لیٹر رہا، جب بھی 100 گج بھراتا تھا 100 کا ہوا، جب بھی 100 گج بھراتا ہوں 110 روپے کو بھی میں 100 گج بھراتا ہوں، میرے کو کوئی فکر نہیں ہے، کدھر بھی تباہی چلی جائے میں جس روٹین پہ چل رہا ہوں وہی کرتے رہوں گا۔ کھانے کے ٹائم صبح کب کھاتے ہیں؟ ابھی الحمدللہ 11 بجے ناشتہ کرے، 11 بجے ناشتہ کرتے ہیں، ہم 12 بجے کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا، انہوں ناشتہ کر رہے 11 بجے، دوپہر کا کب کھاتے ہیں؟ وہ عصر کے اذان کے وقت کھاتا ہوں، شام کا جورو تھک کو سونے کے وقت میں رات میں 12 بجے کھانا کھیر دیتی کا بھوکا مارتی، کہتے ہیں۔ ایسی دلندرگی آ گئی ہے کہ آج کل گھروں کے اندر بیویاں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں کہ شوہر آئے گا جلدی، اور میں تھکی ماری صبح سے تھکی ہوئی ہوں اور میں سونا چاہ رہی ہوں، اب انہیں آتا رات میں اور آ کر کے اب کھانا منگ رہا، انہیں نیند میں سے آ کے کھانا کھلانا۔ یہ عائشہ خودکشی کیوں کری؟ شوہر کے ظلم سے۔ خالی جہیز کا مسئلہ نہیں ہے، جہیز کا تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے، لیکن شوہروں کے ظلم بھی اپنی عورتوں پر بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہی ہے جہیز، کہ لڑکی والوں سے آج کل جہیز مانگ کر کے، اس لیے علماء کرام نے خاص اس پر بھی تاکید کرنے کا حکم دیا ہے کہ معاشرے کے اندر نوجوانوں کو تاکید کرو کہ اپنی جو ہے سسرال والوں سے جہیز کا مطالبہ مت کرو۔
شادی کے موقع پہ جہیز کا مطالبہ مت کرو، اس لیے کہ اللہ مرد بنائے ہیں، عورت کا جہیز لے کر کے کوئی مرد نہیں ہو سکتا، کتنے بھی بڑے مچھاں چھوڑو مرد نہیں ہو سکتے، عورت کا جہیز لے کے مرد ہوتے ہیں، ہر چیز ان کا نہیں مانگ رہی، ہم کو نہ کو دو گئی، تمہاری بیٹی کو دو گئی، اور استعمال کون کر رہے ہیں؟ ایک عورت تو سر پہ چڑھ گئی شوہر کے، جو حکم دیا اس پہ بولی چھبڑوں کام ہوشیاریاں کر رہے تھے، تو مرد ہے، ہر چیز ہمارے باوا سے مانگے، ہر چیز، یہ پلنگ کس پہ سو رہے ہیں تم؟ ہمارے باوا، الماری میں کپڑے ہمارے باوا، یہ ٹی وی ہمارے باوا، فریج ہمارے باوا، واشنگ مشین ہمارے باوا، یہ برتن ہمارے باوا دیے۔ آخر میں بولی لنگی جی لنگی شرم کرو، وہ بھی لیے نا ہمارے باوا سے، خالی کفن لے لینا تھا، اس میں تمہارے کو گھاٹ پہ چھوڑتے تھے، ہر چیز مانگ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، عورتوں کا مہر نہیں دے رہے، الٹا ان کے باوا ڈال کے بھیجے سے سونا وہ بھی نگل لے رہے ہے سو۔ اب اس کے بعد جب کام نہیں کر رہے، صبح 11 بجے تک سو رہے، رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ پھر رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں کہاں برکت رہیں گی؟ سارا نزلہ لا کر کے بیوی پہ نکال رہے ہیں، جا تیری اماں باوا کنے سے منگ کو لا 1 لاکھ روپے، 50,000 تو منگ کو لا، اس کو ایسا ٹارچر کر رہے ہیں کہ عورتیں زہر کھانے پر، چھلانگیں لگا کر کے دریا میں اپنی زندگی کو ختم کرنے پر، اب خالی سن رہے نہیں کرنا تھا بھئی عائشہ ایسا کری۔ روزانہ جیسے ہی فیس بک واٹس ایپ کھولو وہی تذکرہ، اور ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، خودکشی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا تیری گردن مارنا تھا، کرنا کیا تھا؟ اتنا سب ہے، لیکن کوئی ایک بھی یہ بیان نہیں دیتا کہ آج سے ہم پورے نوجوانوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ آج سے اس رسم کو ختم کریں گے کہ کوئی کسی لڑکی والوں سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ شادی ہوئے والے نہ کو کرو، جس کی نہیں بھی انہوں کرو یہ ارادہ، ہوبے میں نہیں لیتا کہتے اب کیا لیتا، پورا لے کو پیٹ کو کھا کو پورا نگل کو، ساس بھی مر کو گئی تیرے چکر میں، سسرا بھی مر کو گیا، سالے پریشانی، یہ دلندر کہاں سے آیا بھونی، دیکھو جو دیکھے منگرا، جو دیکھے منگرے۔ ماں کی دعا بول کو لکھتے تھے پہلے، اب ساس کی دعا لکھ رہی گاڑی کے اوپر، ہماری ساس بھائی بہت مہربانی ہے ان کی، اب کیا تم کیا لینے کا ہے؟ پورا نگل گئے سب کو، پورے سسرالی رشتہ داروں کو نگل گئے، جس کی شادی نہیں ہوئی ارادہ کرو کہ ہم واقعی مرد بن کے ایسی زندگی گزاریں گے کہ بچی جو ہے میری بیوی اپنے جوڑے پر گھر سے آئے گی، اور ہو سکا تو اس کے گھر سے ایک تنکا بھی میں نہیں لوں گا۔ جوڑے کی رقم بھی لے رہے ہیں، یہ کہاں سے ہے جوڑے کی رقم؟ جوڑے آسمان میں اللہ نے بنائے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر انسان کے، ہر مخلوق کے جوڑے آسمانوں میں بنائے ہیں، اور جوڑے کی رقم کو دے، مہر نقد نہیں دے رہے، ادھار دے رہے، کتنا طے کر رہے بولے تو پہلے جوڑے کا طے کرو تم، بعد میں مہر کا طے کرتا ہوں، یوٹن مار تو کہتے مہر یوٹن ہو رہا آج کل، کیسا یوٹن؟ جوڑے کی رقم ایسا پوچھ رہے ہیں، 50 دے رہے، 25 تمہارا مہر اور 50 میں سے 25 کا ولیمہ کر دے رہے، تو یہ یوٹن کیوں مار رہے ہیں؟ تو جوڑے کی رقم لینا حرام ہے، جہیز کا لینا حرام ہے، کسی قسم کا کوئی مطالبہ کرنا حرام ہے، یہ سب لڑکی والوں پر ظلم ہے۔ ایسی شادیوں کے اندر شرکت بھی مت کرو، اور ہر نوجوان کو چاہیے کہ ارادہ کرے آج کے اس مجلس کے اندر کہ ہم لوگ جہیز نہیں لیں گے۔ بول رہے برابر جہیز نہیں لیتے بول کو، ہلو بعد میں ٹارچر کر رہی، بڑا بیٹے کو اتنا ملے آگے، منجلے کو اتنا ملے، تم کیا دے رہی ہے؟ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اللہ مرد بنائے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ مرد بن کر کے رہیں۔ اگر بیوی کے اوپر ہر چیز کو رکھے، ہر چیز بیوی سے لیے، تو اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ زندگی کے اندر بیوی کبھی بھی ہماری نہیں سنیں گی، ہماری تابع نہیں رہیں گی، ان ہماری حاکم بن جائیں گے۔ ایک صاحب کبھی بھی بیوی کو ڈرانا ہے تو بولتے تھے کہ دیکھو یہ کام کرو ورنہ، بولتے تھے، انہیں ورنہ بولتے کہ ڈر کو کرتی تھی، جا کو سہیلیوں کو بولی گئی ورنہ بہت ڈرانے ہمارے شوہر، کیا پوچھ، میں بہت پریشان ہوں کیا کرتی کہ سہیلیاں بولے پوچھ، وہ اس کو ماٹھی ملے کو پوچھ ورنہ کیا کرتا بول کے، تو آ کے ہمت کر کے پوچھی بیگم کپڑے دھو ورنہ، تو بیوی پوچھی ورنہ کیا کرتی؟ کیا کرتا ہوں، دھو لیتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے کو؟ تو یہ ایسی زندگی کوئی اچھی نہیں ہے، اللہ حاکم بنایا ہے، مرد بن کے رہو۔
تو سب سے پہلے آج کی مجلس میں یہ عہد کریں نوجوان ہمارے کہ ہم جہیز کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں گے. کسی قسم کی کوئی چیز لے لیں گے، گھر کے اندر کے ٹوٹکے پھٹکے برتنوں میں کھا لیں گے، لیکن سسرال کے اچھے سے اچھے جو ہے اس کے اندر نہیں کھائیں گے. اس کے غیرت کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے اس پر ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نوجوان بچیاں جو اپنے شوہروں کے ظلم کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوئی ہیں، اور بعضی بچیاں تو ماں باپ کے حالات کو دیکھ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوئی، عزتوں کو نیلام کر رہی ہیں اپنی، اور ماں باپ اس غم میں مر رہے ہیں کہ میں بچی کا جہیز دینے کے قابل نہیں ہوں، یا تو بچی ایسے ہی میرے گھر سے چلی جائے یا میرا جنازہ گھر سے چلا جائے، میں شادی کرنے کے قابل نہیں ہوں. ان انٹرنیشنل بھکاریوں کے ضرورتوں کو پورا کرنا میرے بس کی بات نہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ ارادہ کریں نوجوان کو کہ ہم جہیز کی لعنت کو ختم کریں گے، اور رجب میں ہونے والی ان رسومات کو خصوصاً بول رہا ہوں، کون کو سن کے بعد میں بول رہا ہوں، کنڈوں کی رسم کو، یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں منائے جانے والی رسم ہے. اس کا گناہ یہ ہوگا کہ ایک صحابی کی وفات کی خوشی میں ہم شریک ہو کر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.